کیسے تمہاری بہنوں نے اور ہماری بیٹیوں نے عید کے دن نیا کپڑا، عید کے دوسرے دن پھر دوسرا کپڑا، تیسرے دن تیسرا کپڑا، چوتھے دن چوتھا کپڑا، کیسے پہننا گوارا کر لیا اپنے جسم کی اوپر؟ اور کیسے تم نے اپنی بہن اور اپنی بیٹیوں اور اپنی بیویوں کو عید کے دن کا کپڑا الگ، عید کے دوسرے دن کا الگ اور تیسرے دن کا الگ کیسے پہنانا گوارا کر لیا؟ کیسے تم نے عید پہ نئے کپڑے پہننا گوارا کر لیے؟ کیسے تم نے اپنی ماں بہن بیٹیوں کو ہر دن کا نیا سوٹ پہنانا گوارا کر لیا؟ اور جا کر دیکھو لکھنؤ کی حالت، اور جا کر دیکھو ہمارے شہروں کی حالت، عید کے دن کا کپڑا الگ، عید کی باسی کا الگ، عید کے تیسرے دن کا الگ، نانی کے یہاں جائیں گے تو الگ کپڑا پہن کے جائیں گے، خالہ کے یہاں جائیں گے تو الگ سوٹ پہن کر جائیں گے۔ میرے بھائیوں، ہماری ماں بہن بیٹیوں کو کون بتائے گا؟ دیکھیے سعودی عرب میں رمضان میں ایک آدمی عمرے کے لیے جاتا ہے اور سوال کرتا ہے امام حرم سے کہ امام صاحب ان کے حالات ایسے ہیں کہ اس رمضان کے مہینے میں بھی اور ہمارے پاس کھانا پانی کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم روزہ رکھتے ہیں۔ امام حرم نے کہا اللہ تمہارے روزوں کو قبول فرمائے۔ اس نے کہا مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کیا کرو، سحری کرنے میں برکت ہے۔ ہمارے پاس تو پانی بھی نہیں کہ میں پی سکوں، اگر نیت سے سحری کر لوں تو ہمارا روزہ ہو جائے گا یا نہیں؟ پھر اس آدمی نے سوال کیا امام محترم روزہ رکھ لیا نیت سے، شام کو افطار کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک کھجور بھی نہیں، ایک گھوٹ پانی بھی نہیں، کھانا تو دور کی بات ایک گھوٹ پانی بھی نہیں، اگر نیت سے ہم روزہ کھول لیں کہ میں نے روزہ کھول لیا، اتنا دل میں نیت کر لیں تو میرا روزہ افطار ہو جائے گا یا نہیں؟ اتنا سننا تھا کہ امام حرم ڈھیکے مار مار کے رونے لگے، چیخ چیخ کر رونے لگے اور اس فلسطین کو اپنے سینے سے لگایا۔ کیسے تم نے 100 لوگوں کو اپنے دسترخوانوں پر افطار کرا کے رنگین قسم کے کھانے رکھ کر ان کی فوٹو لے کر واٹس ایپ پہ ڈال کر نمائش کرنا کیسے گوارا کر لیا؟ ایسے لوگ بھی۔ اور روزہ تو انہی غریبوں اور مسکینوں کا درد پیدا کرنے کے لیے آیا تھا کہ بھوکے رہو گے تو غریبوں کا درد سمجھو گے، بھوکے رہو گے تو مسکینوں کا درد سمجھو گے۔ ہم بھوکے رہتے ہیں لیکن غریبوں کا درد ہم نہیں سمجھ پائے، مسکینوں کا درد ہم نہیں سمجھ پائے۔ کیسے غریب اور مسکین بھیک مانگتا ہے مسجد کے دروازے پر؟ رمضان کے مہینے میں بھی ہم نے زکوٰۃ کیوں نہیں دی؟ ہم نے ایسا ان کو اس لائق کیوں نہیں بنایا کہ رمضان کے مہینے میں وہ دروازے بھیک نہ مانگیں، ہم خود ان کے دروازوں تک پہنچائیں اور اتنا پہنچائیں کہ عید کے دن تک وہ اپنے گھر پہ کھاتے اور پیتے رہیں اور ایک دن بھی باہر نہ نکلیں۔ ہم نے ایسا سماج کیوں نہیں بنایا؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ نماز تو یہ تھی کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھتا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے تھے سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تھے تو سجدے میں اتنی دیر میں جاتے تھے کہ مجھے یہ لگتا تھا کہ اللہ کے رسول سجدہ کرنا بھول تو نہیں گئے۔ اب سوچئے کتنی دیر کھڑے رہتے ہوں گے۔ سمع اللہ لمن حمدہ، اب کھڑے ہیں، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اور بھی جو دعائیں آپ پڑھنا چاہتے تھے پڑھتے تھے اور اس کے بعد میں سجدے میں جایا کرتے تھے۔ حضرت صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی رکوع سے اٹھتے تھے تو ایسا سجدے میں جانے سے پہلے اتنی دیر کھڑے رہتے تھے کہ ہمیں ڈر لگتا تھا کہیں بھول تو نہیں گئے سجدہ کرنا، کہیں بھول تو نہیں گئے، اور جب سجدے میں جاتے تھے تو اتنی دیر میں اٹھتے تھے کہ مجھے ڈر لگتا تھا کہیں سجدے میں انتقال تو نہیں ہو گیا، اللہ کے رسول کہیں سجدے میں انتقال تو نہیں کر گئے۔ یہاں تھوڑا سا لمبا سجدہ ہو جائے تو مقتدی کھانستے ہیں کہیں امام سو تو نہیں گیا، یا تھوڑا سا لمبا سجدہ ہو جائے تو بڈھے کھانسنے لگتے ہیں پیچھے مطلب یہ دکھانے کے لیے سوچتے کہیں امام صاحب سجدے میں سو تو نہیں گئے، ہم پڑے رہے سجدے میں۔
ہماری نمازوں کا حال. اور پھر کہتے ہیں اللہ میری سن نہیں رہا. کہاں سے سنے گا اللہ؟ جو میں سر بسجدہ ہوا زمین پر، جو میں سر بسجدہ ہوا زمین پر، تو آسمان سے آنے لگی یہ ندا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. آج ہماری نمازیں ایسی ہیں، 4 منٹ میں 4 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمدہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہو گئی. بہت بڑا احسان کر دیا اللہ پر آپ. ارے کم سے کم نماز تو اچھی پڑھیے. بندہ جب نماز میں ہوتا تو اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، گفتگو کرتا ہے. اب نماز پڑھیے تو کیسے پڑھیے؟ اللہ اکبر. اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب. ایسے دعا پڑھیے. یہ نہیں اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. یہ کوئی دعا ہے؟ یہ آپ کیا مانگ رہے ہیں؟ یہ تو آپ کتاب کی طرح رٹ رہے ہیں. جو آپ نے یاد کر لیا وہی آپ دعا مانگی. تو اسے اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب. اے اللہ تم میرے ان گناہوں کو اتنا دور کر دے. بینی و بین خطایای، اللہ تو میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری پیدا فرما دے. کما باعدت بین المشرق والمغرب، جتنی دوری تو نے مغرب اور مشرق کے درمیان رکھی ہے، جتنی دوری تو نے پورب اور پشچم کے درمیان رکھی ہے، اتنی دوری تو ہمارے گناہوں کے درمیان کر دے. آپ ایسے دعا مانگیے. اچھا دعا جب مانگتے ہو تو کیسے کہتے ہو؟ اللہ میرے باپ کو ٹھیک کر دے، اللہ میرے بچے کو ٹھیک کر دے، اللہ میری بیٹی کو اچھا رشتہ دے دے. ایسے دعا مانگتے ہو کہیں؟ جب آپ دعا مانگتے ہو نماز کے بعد بھی یا کبھی تو کیسے دعا مانگتے ہو؟ اللہ میری اماں کو ٹھیک کر دے، اللہ میرے ابا کو ٹھیک کر دے، اللہ میرے بچے کو ٹھیک کر دے، اللہ میری پھوپھی کو ٹھیک کر دے. یہ دعا مانگتے ہو. ایسی تو کہتے ہو نا اے اللہ تم مجھے ہدایت دے، اے اللہ تم مجھے قبر کے عذاب سے محفوظ فرما دے، اللہ تو میرے والد صاحب کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ تو میرے ماں باپ کی مغفرت فرما. آپ ایسی تو دعا مانگتے ہو. تو نماز میں آپ ایک ساتھ کیسے پڑھتے ہو؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. ایسے پڑھے نماز میں نیت ماندی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. ارے بھائی تم دعا مانگ رہے ہو، دعا مانگ رہے ہو، یہ کوئی دعا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہم کو سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن کے اوپر تو نے انعام نازل کیا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پہ مت چلا جن کے اوپر تیرا غیظ و غضب اور غصہ نازل ہوا. ایسے دعا مانگی جاتی ہے. اکیلے بھی پڑھ رہے ہو تو ایسے ہی پڑھیے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایسے پڑھیے. اکیلے بھی پڑھ رہے ہو تو. اور رکوع میں جائیے سبحان ربی العظیم نہیں، یہ تو سب سے چھوٹی سی دعا ہے، اور جو جس کو یاد نہ ہو تو یہ دعا پڑھ لے. لیکن رکوع میں بھی مانگیے اللہ سے. اور رکوع کی سب سے افضل دعا کون سی ہے؟ رکوع اور سجدے دونوں میں پڑھی جاتی ہے دعا. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. سبحانک اللہم، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، وبحمدک تیری تعریف کے ساتھ. سبحانک اللہم ربنا، اے ہمارے رب، وبحمدک اللہم اغفر لی، تو میری مغفرت فرما، اللہ تو مجھے بخش دے. ایسے دعا. یہ کوئی دعا ہے؟ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. یہ آپ ایسے دعا مانگ رہے ہیں. یہ دعا مانگنے کا طریقہ نہیں ہے. تیری ذات با برکت ہے، تو پاک ہے، تیری حمد کے ساتھ اللہ تو مجھے بخش دے. یہ تو آپ دھمکی دے رہے ہیں. یہ انداز نہیں ہونا چاہیے. مانگنے والا انداز ہو اللہم اغفر لی. کوئی فقیر تمہارے دروازے پہ آئے کہ دے اے جلدی دے، اے دے 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 دے، اللہ کے نام پہ دے، اللہ کے نام پہ دے، اللہ کے، آپ اس کو دیں گے؟ بھگائیں گے اس کو. وہی فقیر بھائی میرا بیٹا بہت بیمار ہے، اس کو کینسر کی بیماری ہو چکی ہے، بھائی صاحب کچھ مدد کیجیے. صاحب میرے بچے کی طرف دیکھیے، اللہ تعالیٰ تمہیں بہت کچھ دے گا. جب وہ عاجزی کے ساتھ مانگے گا تو آپ کا دل پسیجے گا اور آپ دیں گے. اللہ رب العالمین کو اچھا لگتا ہے جب کوئی بندہ اس سے مانگتا ہے، جب کوئی بندہ اس کو پکارتا ہے. جرجی صاحب مسجد میں جا رہے ہیں، نماز پڑھ لیے، دعا مانگ رہے ہیں. اللہ کو معلوم ہے کہ جرجیز کیا مانگے گا. اللہ کو تو جانتا ہی ہے، وہ تو عالم الغیب ہے ہی، اس کو تو معلوم ہی ہے کہ میں کیا مانگنے جا رہا ہوں. لیکن اس کے باوجود وہ کہتا مانگو.
کیوں؟ جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو مجھے اچھا لگتا ہے، گویا کہ وہ اپنے آپ کو میرا غلام اور مجھے اپنا مالک مان رہا ہے، یقیناً وہ اپنے آپ کو فقیر اور مجھے اپنا مالک، مجھے اپنا داتا مان رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بچہ جب روتا ہے تو ماں کی پستان جوش بھرتی ہے، اور بچہ جب تک کھیلتا رہتا ہے تو ماں بھی دودھ نہیں پلاتی ہے، جب بچہ روتا ہے تو ماں اٹھاتی ہے اور اس کو سینے سے لگا کر دودھ پلاتی ہے، جبکہ ماں کو معلوم ہے 8 گھنٹے ہو گئے بچہ کھیل رہا ہے، اب بھوکا ہوگا، لیکن ماں پھر بھی دودھ نہیں پلاتی جب تک بچہ روتا نہیں ہے، ماں پستان سے نہیں لگاتی۔ اللہ کہتا ہے مجھے تو معلوم ہی ہے کہ تو کیا مانگے گا، لیکن اے میرے بندے تو مانگتا ہے تو مجھے اچھا لگتا ہے، تو مجھ سے مانگ، مجھ سے مانگ۔ میرے بھائیوں غور کرو، اللہ کو تو معلوم ہی ہے کیا مانگنے جا رہے ہو تم، لیکن پھر بھی کہتا مانگو۔ اور اگر کوئی آدمی مانگنا چھوڑ دے، مانگنا چھوڑ دے، اللہ کو پکارنا چھوڑ دے، تو اللہ کہتا ہے یستبدل قوما غیر قوم، اگر تم نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا، اللہ کو پکارنا چھوڑ دیا، اللہ کو بلانا چھوڑ دیا، اللہ سے تم نے اپنی حاجتیں اور ضرورتیں مانگنا چھوڑ دی، تو اللہ تمہیں برباد کر دے گا، اللہ تمہیں اس دنیا سے مٹا دے گا، اور پھر تمہاری جگہ ایسی قوم کو لائے گا، ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو دنیا میں آئیں گے اور پھر وہ اپنے رب سے توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، اپنے رب کو پکاریں گے، اپنے رب سے مانگیں گے۔ اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ مانگا جائے۔ مسلمانوں، جب تم اتحیات میں بیٹھ جاؤ تو بڑے اطمینان سے بیٹھا کرو، اتحیات میں جب بیٹھو تو بڑے اطمینان سے بیٹھا کرو، اور اتحیات میں ایک ایک جملہ بڑے آرام سے پڑھا کرو۔ اتحیات للہ والصلوات والطیبات، ایسے نہیں، اتحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد، ایسے نہیں۔ یہی تو دعا ہے، یہی تو اب تم دعا مانگو گے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات پوری پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد، اطمینان سے پڑھیے۔ اب دعا مانگ رہے ہو تم اپنے تعلق سے اللہ سے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ بڑے اطمینان سے مانگو، اللہم انی ظلمت نفسی، پھر کہو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت ولا یغفر الذنوب الا انت ولا یغفر الذنوب الا انت۔ رو رو کر مانگو، اللہ رب العالمین سے کو تم پکار رہے ہو، یہ دعا ہی تو ہے۔ اے اللہ میں نے اپنے نفس کے اوپر بہت ظلم کیا ہے۔ ہمارے یہاں دعا کا انداز لگتا ہی نہیں ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ ایسا لگ ہی نہیں رہا کہ آپ اللہ سے مانگ رہے ہو، یار اللہ سے مانگ رہے ہو۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اب لگ رہا اللہ سے مانگ رہے ہو۔ اے اللہ میں نے اپنی جان پر، اپنے نفس پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے، ولا یغفر الذنوب الا انت، میرے گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا، تیرے علاوہ کوئی بخش نہیں سکتا۔ فاغفر لی، کھینچ کر پڑھیے، فاغفر لی وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ ایسے دعا مانگیے، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ میرے اوپر رحم فرما، ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک، اے اللہ مجھے اپنے پاس سے بخش دے، اپنے رحم و کرم سے بخش دے۔ اے اللہ میری عبادتیں اس لائق نہیں جو مجھے بخشوا سکیں، میری نمازیں اور میرے روزے اس لائق نہیں جو مجھے بخشوا سکیں۔ انک انت الغفور الرحیم، تو بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو نہیں بخشے گا تو کون بخشے گا؟ تو نہیں بخشے گا تو ہم کہاں جائیں گے مغفرت اور رحمت کا سوال کرنے کے لیے؟ یہ دعا مانگیے اور اس طریقے سے دعا مانگیے۔
اور ہو سکے تو اس کے ساتھ یہ دعا بھی پڑھ لیا کریے نماز میں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ اللہ کے رسول ہر فرض نماز کے بعد، ہر فرض نماز میں اس دعا کو، آپ نے جب بھی نماز پڑھی تو اس دعا کو ضرور پڑھا اور عذاب قبر سے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے، کیونکہ ہر انسان کا مسکن وہی ہے۔ ہم اور آپ دھیرے دھیرے جہاں گزر رہے ہیں قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اب کوئی 10 سال اپنی قبر کے قریب ہے، کوئی 5 سال، کوئی 1 سال، کوئی 2 سال، اگلی سال جرجی صاحب کی زندگی رہی تو محبت پور میں پروگرام ہوگا، لیکن آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ اس دنیا میں نہیں ہوں گے، وہ اپنی قبر میں جا چکے ہوں گے۔ اور اگر جرجی صاحب کو اللہ نے 5 سال کی زندگی دے دی اور 5 سال کے بعد محبت پور میں پروگرام ہوا تو 5 سال کے بعد نہ جانے کتنے لوگ اس دنیا میں ہوں گے اور کتنی لوگ اپنے قبر میں پہنچ چکے ہوں گے۔ وہ قبر کا دردناک منظر جس سے اللہ کے نبی ہر نماز میں پناہ مانگا کرتے تھے، ہر نماز میں پناہ مانگا کرتے تھے، آپ لوگ سب لوگ اس دعا کو یاد کر لو۔ صرف اللہم انی ظلمت نفسی، یہ تو آپ نے گناہ کی معافی مانگ لی، لیکن آپ اپنے لیے قبر کے عذاب سے بھی پناہ مانگیے اور دعا کرتے رہیے ہر نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات، اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم۔ یہ دعا پڑھ کر اپنے گناہوں کی معافی ہمیں اور آپ کو سب کو مانگنا چاہیے اور عذاب قبر سے پناہ مانگنا چاہیے، کیونکہ عذاب قبر برحق ہے۔ سوچئے، تھوڑی دیر کے لیے کھیت میں نظر لے جائیے، اندھیرا ہی اندھیرا، اب تھوڑی دیر کے لیے قبرستان کے بارے میں سوچئے۔ آپ نہیں ہیں لیکن آپ کے ماں باپ دفن ہیں، آپ کے دادا پردادا دفن ہیں، اور یہ بھی ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہمیں اور آپ کو بھی اسی جگہ پر جانا ہے۔ وہی 2 گج زمین کے ہم مالک ہیں، بس جس گھر میں ہم اور آپ رہتے ہیں اس کے مالک نہیں ہیں۔ ہمارے مرنے کے بعد ہی ہماری اولاد لے لے گی، پھر لڑے گی، جھگڑے گی، لیکن وہ 2 گز زمین ہم سے کوئی نہیں لے سکتا، وہی اسی کے ہم مالک ہیں۔ مرنے کے بعد بھی آپ اسی جگہ پہ جائیں گے۔ سوچئے، جس کے آپ مالک ہیں اس سے ہم بے خبر ہیں، جس کے ہم مالک ہیں اس سے ہم دور ہیں۔ تصور کریں آپ، جب قبرستان جایا کریں یا آپ کا گزر قبرستان پر ہوا کرے تو ان قبروں کی طرف ایک بار ضرور دیکھ لیا کرو اور اپنی موت کو یاد کر لیا کرو، اور موقع لگے تو اس قبرستان میں پیر رکھ کر اندر داخل ہو جایا کرو اور کم سے کم یہ دعا کر لیا کرو، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ۔ یہ قبرستان میں جا کر اتنی دعا بھی کر لیا کرو۔ تمہارا اتنا دعا کرنے سے قبرستان کے مردوں پر، قبرستان کے مدفون لوگوں پر اللہ کی سلامتی اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں، کیونکہ اس وقت قبر کے اندر جو لوگ ہیں وہ تمہاری اور ہماری دعاؤں کے بڑے محتاج ہیں، بڑے محتاج ہیں۔ جب کوئی بیٹا اپنے باپ کے لیے دعا کرتا ہے تو باپ کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے اور وہ فرشتوں سے کہتا ہے، آج میرا درجہ بلند کیوں کیا جا رہا ہے، آج میرے درجے میں اضافہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں، آج تیری اولاد نے تیرے لیے دعا کی ہے، آج تیری اولاد نے تیرے لیے دعا کا تحفہ بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں تیرے درجے کو بلند کریں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا بھی نصیب نہیں ہوتا، وہی اپنی زبان میں دعا کر رہے ہو، اللہ میرے باپ کو بخش دے، اللہ میرے باپ کی قبر کو نور سے بھر دے۔ ارے صاف صاف قبر پر جاؤ اور دعا مانگو اپنے باپ کی قبر پر کھڑے ہو کر، اللہم اغفر لہو وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ۔
وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ. یہ دعا مانگو اپنے باپ کی قبر پر. اللہ کے رسول نے جو دعا سکھلائی وہ دعا مانگو. اللہ کے رسول نے یہ دعائیں بتائی ہیں, یہ دعا مانگا کرو. اے اللہ میرے باپ کی مغفرت فرما دے. وَرَحَمْهُ, اے اللہ میرے باپ پر رحم فرما. وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ, اے اللہ تو ان سے درگزر فرما. وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ, اور ان کی بہترین مہمان نوازی کر. وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ, اور ان کی قبر کو کشادہ فرما دے. وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ, اے اللہ میرے باپ کے گناہوں کو دھل دے پانی سے. وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ, برف سے اور اولوں سے. وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا, اور میرے ماں باپ کے گناہوں کو اے اللہ صاف کر دے. وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا, ان کے گناہوں کو مٹا دے. كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ, جیسے کپڑے کا میل و کچیل صاف ہو جاتا ہے صابن لگانے سے یا دھوبی کی بھٹی میں ڈالنے سے, جیسے کپڑے کا میل و کچیل صاف ہو جاتا ہے, ایسے ہی میرے ماں باپ کے گناہوں کو مٹا دے. یہ دعا مانگا کرو اپنے ماں باپ کی قبر پر جا کر. تو اس طریقے سے دعا مانگی جاتی ہے. تو نماز سے نفرت کرتے ہو, نماز آپ کی کتابوں میں سجدہ, ساستانگ, کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ ہم سے نفرت کرنا چاہتے ہیں؟ یہ اسلام ساری کائنات کے لوگوں کا دین ہے. اللہ کا شکر ادا کرو کہ یہ دین ہمیں ملا ہے. اور مسلمانوں صاف طور پہ کہہ دوں, برا مت مانیے گا, آج مولانا جرجیس جیسے لوگوں کو آپ کے پاس آنا پڑتا ہے سمجھانے کے لیے. 20-25 سالیں ہو گئی, آج تک ہم آپ مولانا لوگ آپ کو سمجھا رہے ہیں, جبکہ آپ خود دوسروں کے لیے پیدا ہوئے تھے. ہم آپ کو سمجھائیں گے. مسلمانوں, آپ تو خود غیر مسلموں کے لیے پیدا کیے گئے ہو. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مومنو تم ایک بہترین جماعت ہو. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, مسلمانوں تم ایک بہترین جماعت ہو اس لیے کہ تمہیں دوسرے لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے, تمہیں دوسروں کے لیے بنایا گیا ہے, تمہیں دوسروں کے لیے بھیجا گیا ہے. ہم دوسروں کے لیے آئے, ہم ہندو بھائیوں کے لیے, یہودیوں کے لیے, عیسائیوں کے لیے, مجوسیوں کے لیے آئے ہیں. امت مسلمہ کا ایک ایک فرد دوسروں کے لیے پیدا ہوا ہے. جو قوم دوسروں کے لیے پیدا ہوئی تھی آج وہی محتاج ہو گئی ہے. آج اسی کو سمجھانا پڑ رہا ہے, آج اسی کے پیچھے پڑنا پڑ رہا ہے, آج اسی کو نماز اور روزے کی طرف بلانا پڑ رہا ہے. اس سے زیادہ میرے بھائیوں آج ہمارے رونے کے دن اور کیا ہو سکتے ہیں, اور افسوس کے دن اور کیا ہو سکتے ہیں, کہ یہ اسلام صرف محمد الرسول اللہ کا دین نہیں ہے. آج بھی ہمارے برادران وطن جو ہمارے ہندو بھائی ہیں, دوسرے لوگ ہیں, آج جو ہم سے گھرنا کر رہے ہیں, نفرت کر رہے ہیں, اور ہندو مسلم کی جو راجنیتی چل رہی ہے آج کے اس دور میں, اس کی مین وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ ہمیں اسلام سے جوڑتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف مسلمانوں کا دین ہے اور یہ دین محمد الرسول اللہ لے کر آئے. اور یہی غلط فہمی ہم ان کی دور نہیں کر پا رہے. جس دن ان کے ذہنوں سے یہ غلط فہمی دور ہو جائے گی کہ جس اسلام سے تم نفرت کر رہے ہو اور جن مسلمانوں سے تم گھرنا کر رہے ہو, جس دین سے تم کنارہ کشی اختیار کر رہے ہو, یہی دین تمہارے باپ داداؤں کا بھی دین تھا, تمہارے باپ داداؤں کا بھی دھرم تھا, یہی مذہب تھا سب. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف لوگوں نے جب اس دین کی شکل بگاڑ دی جو اللہ نے دیا تھا, اس کی شکل کو صحیح کرنے کے لیے آئے تھے, کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے تھے.
خود اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں کوئی نیا دین دے کر نہیں بھیجا، ہم نے تمہیں کوئی نیا پیغام دے کر نہیں بھیجا، ہم نے تمہارے لیے اسی دین کو مشروع قرار دیا ہے، ہم نے تمہارے لیے اسی دین کو استھاپت کیا ہے، اسی دین کو مشروع قرار دیا ہے، اسی دین کے نفاذ کا حکم دیا ہے جو دین آپ سے پہلے ہم نے نوح کو دے کر بھیجا تھا۔ ما وصى به نوحا، جس کی وصیت ہم نے نوح کو کی تھی، اور نوح علیہ السلام کا تعلق بہت گہرا ہے ہمارے ہندو بھائیوں سے۔ آپ منوسمرتی اگر پڑھیں گے، ہندو بھائیوں کی ایک کتاب ہے جس پر ایک بکھیڑا بھی کھڑا ہوتا ہے، اکثر پارلیمنٹ میں بھی ہوتا ہے۔ منو کا جو واقعہ لکھا ہوا ہے منوسمرتی میں کہ زمین سے پانی آیا، آسمان سے پانی آیا، اور منو کا پتر پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا۔ منو نے کہا میرے پتر میری ناؤ میں آ کر بیٹھ جاؤ، اس نے منع کیا۔ منو نے کہا کہ آج ایشوریہ پرکوپ، آج اللہ کا عذاب کسی کو نہیں چھوڑے گا، بیٹا آ جاؤ میری کشتی میں بیٹھ جاؤ، مجھ پر ایمان لے آؤ، تم ایک ایشورواد کو، توحید کو مان لو، ایک اللہ کی عبادت والے بن جاؤ، کرنے والے بن جاؤ۔ لیکن منو کا بیٹا نہیں مانا اور پہاڑ پہ چڑھ گیا، پانی پہاڑ تک پہنچ گیا، اور منو کا پتر منو کی آنکھوں کے سامنے ڈوب کے مر گیا۔ یہ واقعہ جو منوسمرتی میں لکھا ہے، یہی واقعہ قرآن کریم کے اندر جب آپ پڑھیں گے تو حضرت نوح علیہ السلام کے تعلق سے لکھا ہوا کہ نوح علیہ السلام نے ایک لمبی مدت تک اپنی قوم کو تبلیغ کی، دعوت دی، اور جب قوم کے لوگ نہیں مانے تو حضرت نوح نے بددعا کر دی، یا ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ اس روئے زمین پر کسی کافر کے گھر کو باقی مت چھوڑ، سب کو ہلاک کر دے، سب کو برباد کر دے۔ اگر ایک بھی کافر کے گھر کو باقی چھوڑ دیا تو اس سے فاسق اور فاجر اولاد ہی پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا، نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، جتنے لوگ ان پر ایمان لائے تھے وہ اس کشتی میں بیٹھ گئے۔ پھر زمین سے پانی آیا، آسمان سے بھی بارش ہوئی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان بھی ایمان نہیں لایا تھا، وہ ایک پہاڑ پہ چڑھ گیا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹے آج اللہ کا عذاب کسی کو نہیں چھوڑے گا، میری کشتی میں آ جاؤ، ایمان لے آؤ۔ لیکن نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں مانا، وہ اپنے کفر پر اڑا رہا، اور بالآخر پانی پہاڑ تک پہنچ گیا، اور نوح علیہ السلام کا بیٹا اسی پانی میں ڈوب کر مر گیا۔ سب سے پہلے نوح علیہ السلام کے انتقال کے بعد ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، جو قوم نوح کے اندر بہت بڑے بزرگ مانے جاتے تھے، بڑے صالحین نیک لوگ مانے جاتے تھے، سب سے پہلے ان کی قوم نوح کے انتقال کے بعد ان کی مورتیاں بنائی گئیں، اور قوم نوح نے ان کی پوجا کرنا، ان کی عبادت کرنا، ان سے مانگنا، ان سے منتیں کرنا اور سمانتیں کرنا شروع کر دیا۔ مورتی پوجا کی استھاپنا وہاں سے ہوئی اور اب تک چلی آ رہی ہے۔ ہمارے ہندو بھائی اپنے آپ کو منو سے جوڑتے ہیں، یعنی پراچین دھرم ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ یہی دین میں نے نوح کو دے کر بھیجا تھا۔
ہم بتا نہیں پائے اپنے غیر مسلم بھائیوں کو کہ یہ تو منو کا دھرم ہے. منو بھی اسی دین کو، اسی دھرم کو لے کر آئے تھے. کرشن جی اور رام چندر جی بھی اسی مذہب کو لے کر آئے تھے. اللہ رب العالمین نے آگے کہا کہ صرف نوح ہی نہیں، شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ نقیب الدین. ہم نے یہ دین دے کر نوح علیہ السلام کو بھی بھیجا تھا، اور نوح کے بعد جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں آئے ہم نے ابراہیم کو بھی یہی دین دے کر بھیجا تھا، موسیٰ کو بھی یہی دین دے کر بھیجا تھا، عیسیٰ کو بھی یہی دین دے کر بھیجا. آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک. یہ بات ہم نہیں سمجھا پائے اپنے بھائیوں کو آج تک، اور اسی لیے آج خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. ورنہ ایشوریہ دھرم ایک ہی ہے اور وہ اسلام ہے. الگ بات ہے کوئی اگر کہتا ہے کہ ہم سناتنی ہیں، کہو اپنے آپ کو سناتنی، لیکن مول شکشاؤں کو تو دیکھو، مول تعلیمات جو ہیں ان کو تو دیکھو. جو شکشائیں، جو تعلیمات آپ کے سناتن دھرم میں ہیں وہ اسلام سے مل رہی ہیں. کلمہ سب کا ایک، ہر زمانے میں یہی کلمہ پڑھا جاتا رہا. نوح علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ نوح رسول اللہ. موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ. عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ. اور جب محمد رسول اللہ اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ لا الہ الا اللہ کبھی نہیں بدلا گیا، کبھی نہیں. یہ اتنا اسپشٹ کلمہ ہے، منتر ہے کہ بڑے سے بڑا ہندو پنڈت بھی جب مرتا ہے تو مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کو یہ کلمہ پڑھنے کی وصیت کرتا ہے اور انکہی کے جملے سکھلاتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹے جیسے میں مرتے وقت یہ منتر پڑھ رہا ہوں تم بھی مرنے سے پہلے یہ منتر پڑھ لینا. اور انکہی کے یہ جملے آج تک اتھرو وید میں موجود ہیں. وہ یہ جملے سکھلا کر جاتا ہے کہ تم بھی مرنے سے پہلے یہ کلمے، یہ جملے، یہ منتر پڑھ لینا. لا الہ ہرن پاپن الا اللہ پرم پدم. میرے بیٹے مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ پڑھ لینا، تیرے سارے پاپ ہرن ہو جائیں گے، تیرے سارے پاپ مٹ جائیں گے. یقیناً جو شخص کفر اور شرک کی دلدل میں پھنسا ہوا ہو اور اسلام لانا چاہے تو یہ کلمہ پڑھ کر اسلام لائے گا تو اس کے سارے گناہ مٹ جائیں گے. یہی بات تو محمد رسول اللہ نے بھی کہی ہے، ان الاسلام یہدم ما کان قبلا. اسلام لے آؤ، اسلام لانے سے پہلے جتنے بھی تم نے گناہ کیے وہ سارے کے سارے گناہ مٹ جائیں گے، وہ سارے کے سارے گناہ تمہارے ختم ہو جائیں گے. اسلام لاؤ صدق دل سے اور سچے دل سے. یہی تو وہ کلمہ ہے جو ہندو بھائی بھی سکھلاتے ہیں. ایکم برہمادتیہ ناستے ناستے کنچن. ہر تقریر میں توحید جب بھی لوگ بیان کریں گے اور ہندو دھرم پر جب بولیں گے تو اس پر یہ منتر ہر آدمی پڑھے گا جو بھی ہو. جیسے لا الہ الا اللہ اسلام کی مین بنیاد ہے، اسی طریقے سے ہندو دھرم کے اندر یہ برہم سوتر مین مول منتر ہے. ایکم برہما دتیہ ناستے ناستے کنچن. اس برہانڈ کا رچیتا اور رچنا کار، اس دنیا کا بنانے والا ایک ہی ہے، اس ورلڈ کا ماسٹر ایک ہی ہے، کریٹر آف یونیورس ایک ہی ہے، اس کائنات کی تخلیق کرنے والا، اس کائنات کا پیدا کرنے والا، اس برہانڈ کا
ब्रह्मा और इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार एक है, मास्टर ऑफ वर्ल्ड एक है, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स एक है, द्वितीय नास्ते दूसरा नहीं है, नेह बिल्कुल नहीं है, ना ना नहीं है, नहीं है, किंचन जरा सा भी नहीं है। आए लोगों ध्यान से सुनो कि इस वर्ल्ड का, इस दुनिया का, इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार एक ही है, दूसरा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, नहीं है, नहीं है, कतई नहीं है, हरगिज नहीं है, जरा सा भी नहीं है। इतने शानदार जोरदार अल्फाजों में हिंदू धर्म के अंदर ये मंत्र मौजूद है, हमने बताया नहीं लोगों को। आए 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा करने वालों, तुम्हारा धर्म तो ये कह रहा है, तुम्हारा मूल मंत्र तो ये कह रहा है कि इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार एक है, हमने बताया नहीं, ये हमारी गलती है, हम मुसलमानों की गलती है कि हमने ये बताया नहीं, और तुम गलती से ये समझ बैठे हो कि हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दीन को फॉलो कर रहे हैं। अरे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को तुम आखिरी नबी मानते हैं, वरना ये दीन तो आदम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक जितने भी नबी आए सबका यही दीन था, यही दीन नूह का था, यही दीन मनु का था, यही दीन इब्राहिम का था, यही दीन मूसा का था, यही दीन ईसा का था, यही दीन रामचंद्र जी लेकर आए, और यही धर्म की शिक्षा हमें कृष्ण जी ने भी दी है, कृष्ण जी ने भी दी है। हम नाकाम रहे तुम्हें समझाने में। 25 सालें तो तकरीबन हमें हो गई बताते बताते, लेकिन आज तक हम नाकाम रहे, अपने हिंदू भाइयों को नहीं बता पाए कि ये दीन तुम्हारा भी है, ये धर्म तुम्हारा भी है, और हमने भी मेहनतें नहीं की, और आज उसका नतीजा ये भुगतना पड़ रहा है जो हम देख रहे हैं। इतनी नफरत, इतना जहर घोल दिया गया है आज, जब गैर मुस्लिमों के यहां जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो आगे चलकर जब बड़े होंगे तो उनके दिलों से, उनके जहनों से कभी हमारी नफरत नहीं निकल सकती है, क्योंकि बचपन में जो सिखाया जाता है वो बुढ़ापे तक नक्श हो जाता है, कभी मिटता नहीं। आज एक छोटी सी चीज अपने मुआशरे से हटाकर देख लो आप, फर्ज नमाज के बाद इमाम बहुत सी मस्जिदों में आज भी दुआ मांगता है हाथ उठाकर, मजबूर है बेचारा, क्योंकि अगर नहीं मांगेगा तो उसको मस्जिद का मुतवल्ली मस्जिद में रहने नहीं देगा। जबकि सब जानते हैं कि दुआ हर इंसान का पर्सनल मामला है, इसका इज्तिमाइयत से कोई ताल्लुक नहीं है। भाई हमें बुखार है, तुमको टीबी है, किसी को कैंसर है, हमें ये दुआ मांगना है कि अल्लाह मुझे कैंसर की बीमारी है, मुझे शिफा अता फरमा। आपको ये दुआ करना है कि अल्लाह मुझे टीबी की बीमारी है, तो मुझे शिफा अता फरमा। किसी को दुआ करना है कि अल्लाह मेरी बेटी का रिश्ता नहीं आता, दीनदार रिश्ता अता फरमा। हर इंसान का अपना अपना अलग मामला है। आपने सारी जिम्मेदारी उस मस्जिद के मौलवी पर डाल दी, उसकी अपनी परेशानियां है बेचारा, वो अपनी परेशानी की दुआ मांगेगा कि तुम्हारी परेशानी की दुआ मांगेगा। ये सोचने वाली बात है, अपनी अकल में लाने वाली बात है। लेकिन आज भी बहुत सी मस्जिदों में मेरे भाइयों नहीं हटा पा रहा है, ये दुआ बेचारा खत्म नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको डर है कि अगर हमने ऐसा किया तो मस्जिद का मुतवल्ली हमें रहने नहीं देगा। क्यों? आज भी कहता है, वो क्या कहते हैं वहां के लोग, आ गए ये नए मौलवी पढ़ के, हम बाप दादा के जमाने से मस्जिद में ऐसे ही होते हुए देखते हुए चले आ रहे हैं, ये आ गए खत्म कराने के लिए। मेरे भाइयों, जो चीज बचपन से होती चली आ रही है उसको इतनी आसानी के साथ आप हटाकर देख लीजिए अपने मुआशरे से और अपने समाज से। जिन बच्चों के जहनों में मुसलमानों की नफरत भर दी गई है, कल जब ये बड़े होंगे तो आज के हमारे गैर मुस्लिम भाइयों से ज्यादा खतरनाक होंगे ये लोग, क्योंकि इनके दिमागों में जो भरा जा रहा है वो फ्यूचर के लिए और मुस्तकबिल के लिए अच्छा नहीं है। बताने की जरूरत है कि ये इस्लाम क्या है, बताने की जरूरत है कि इस्लाम तुम्हारा भी मजहब है, ये इस्लाम तुम्हारा भी धर्म है। कौन सी ऐसी चीज है जो मुसलमान करता है और तुम्हारे यहां नहीं की जाती है? क्या ये कलमा हम पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या आपके यहां नहीं पढ़ा जाता है? आपके यहां पर भी पढ़ा जाता है ये कलमा।
کوئی لا الہ ہرنے پاپن اللہ پرم پدم کہتا ہے تو کوئی یکم برہما دتی ناستے ناستے کنچن کہتا ہے. اس کے بعد دوسرا جز جو اس کلمے کا ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ یا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. تو کیا جس رسول کو ہم اپنا پیغمبر مانتے ہیں کیا وہ تمہاری کتابوں میں اس کا نام نہیں آیا؟ کیا اس کا ذکر موجود نہیں ہے؟ لڑائی کی وجہ کیا ہے یہ ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں. محمد نام ہم لیتے ہیں تو یہ تمہاری کتابوں میں, محمد تمہاری کتابوں میں, احمد تمہاری کتابوں میں, نراشنس تمہاری کتابوں میں, کلکی اوتار تمہاری کتابوں میں. پھر نفرت کس بات کی؟ محمد نام کہاں آیا؟ شریمد بھاگوت مہان پران میں آیا. اسکند 12 ادھیائے 2 منتر نمبر 18 بالکل ایسے ہی محمد آیا ہے. اگیان ہیتو کرت محمدان دھکارم ناشم ودھایم ہی تدودیتے وویکا. تمہارے پنڈتوں نے ترجمہ کیا ہے, ڈاکٹر ایم ایس سریواستو ہمارے نہیں ہیں, آپ کے پنڈت ہیں. سنسکرت میں پی ایچ ڈی کیے ہیں, ڈاکٹر ہیں, بڑے پنڈت ہیں, اور ترجمہ کر رہے ہیں کہ محمد آئیں گے تو اندھیرا ناش کر دیں گے. محمدان دھکارم ناشم, محمد کے آنے کے بعد اندھیرا مٹ جائے گا, اندھیرے کا ناش ہو جائے گا, اندھیرا ختم ہو جائے گا. آپ ہمیں نفرت کر رہے ہیں ہم سے. یہ محمد نام آیا ہے آپ کی ویدوں میں, محمد بھی آیا ہے. اے تسمن ننترے ملیچ آچار اور سمنویتا محمد اتی خیاتا, محمد اتی خیاتا شش شاکھا سمنویتا. محمد اتی خیاتا, محمد کی وشو خیاتی ہوگی, پورے وشو میں مشہور ہوں گے. اتی خیات, محمد ان کا نام ہوگا, پورے وشو میں وکھیات ہوں گے, ان کو پوری وشو پوری دنیا جانے گی. یہ لیجیے, محمد آپ کی کتابوں میں آیا, محمد بھی بتا دیا, محمد بھی بتا دیا, احمد بھی تمہاری کتابوں میں آیا. ویداہمد پرش مہانیمادتور تپس پرستات. احمد شخص دنیا میں آئے گا, انسان ہوگا. احمد پتش پری میں دامر تس سے جگرب, سب سے پہلے اپنا وطن اپنا شہر چھوڑے گا اور دوسرے شہر میں جائے گا. یعنی مکہ سے مدینے کی طرف جانے کا اشارہ ہے. جب وہاں کے باشندے اس کو رہنے پر مجبور کر دیں گے, جب اس کو مکہ یعنی شہر چھوڑنے پر مجبور کر دیں گے, تو سب سے پہلے وہ اپنے شہر کو چھوڑنے کی قربانی دے گا. احمد پتش پری میں دامر تس جگرب, احمد نے سب سے پہلے اپنا وطن اپنا گھر چھوڑنے کی قربانی دی. اور ایشور سے کہا اہم سوریہ واجنی, ہے پربھو, ہے ایشور, ہے اللہ, مجھے سوریہ کے سامان بنا دے, مجھے سورج کی طرح بنا دے. جیسے سورج ساری دنیا کو روشنی دیتا ہے, اسی طریقے سے میرا علم, میری جیوتی, میری روشنی ساری دنیا کو روشنی دینے لگے. یعنی مجھے ساری دنیا کا رسول اور ساری دنیا کا پیغمبر بنا دے. یہ احمد نام آپ کی کتابوں میں آیا. نراشنس آپ کی کتابوں میں آیا. نر کے معنی آدمی, انسان, اور آشنس معنی جس کی بہت تعریف کی گئی ہو, جس کی بہت پرشنسا کی گئی ہو. یعنی محمد جس کی بہت تعریف کی گئی ہو, یہ نراشنس کا شبد آپ کی کتابوں میں آیا. ایدم جناؤپ شرطو نراشنس استشوشیتے, نراشنس آئیں گے جس کی بہت پرشنسا کی جائے گی, یعنی محمد آئیں گے.
اس تشویشیت ان کا اتنا نام لیا جائے گا کہ پورے وشو میں ان سے زیادہ کسی کا نام نہیں لیا جائے گا. پورے وشو میں محمد رسول اللہ کا اتنا نام لیا جاتا کہ اتنا تو موسیٰ کا نہیں, اتنا تو عیسیٰ کا نہیں, اتنا تو نوح کا بھی نام نہیں لیا جاتا. اور پورے وشو میں, پوری دنیا میں اتنا نام تو نہ رام چندر جی کا لیا جاتا نہ کرشن جی کا لیا جاتا ہے جتنا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیا جاتا ہے. مسجد کی بلندیوں پر کھڑے ہو کر دیکھ لیجئے, جب بھی نام لیا جاتا ہے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد الرسول اللہ. اذان میں تو نبی کا نام, وضو کے بعد کی دعا میں تو نبی کا نام, اذان کے بعد کی دعا میں تو نبی کا نام, التحیات میں تو نبی کا نام, درود میں تو نبی کا نام. نبی کا اتنا نام لیا جاتا ہے کہ اتنا نام کسی اور کا لیا ہی نہیں جاتا. پورے وشو میں ان کا اتنا نام لیا جائے گا کہ ان سے زیادہ کسی کا نام نہیں لیا جائے گا. آپ کی کتابوں میں کلکی کا شبد بھی موجود ہے. کلکی, کلکی کا مطلب کالنگ کو, سیاہی کو دھونے والا, پاپ تاپ کو مٹانے والا. کلکی کا ارتھ ہوتا کلنکت کو دھونے والا, کال یعنی سیاہی کو دھونے والا, گناہوں کو مٹانے والا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کلکی بھی آپ کی کتابوں میں کہا گیا, محمد کو کلکی کہا گیا ہے. تتھستو شمبھل گرام سوت سواجیو جاتے منگلا چار بہولا پاپتا وبججتا. کل کی اوتار جب اس دھرتی پر آئیں گے, کل کی اوتار جب اس دھرتی پر اتریں گے, ان کا نام کلکی ہوگا, ارتھات سیاہی کا دھونے والا. محمد رسول اللہ کا نام محمد تھا. اور آپ کو شفیع المذنبین بھی کہا جاتا ہے, یعنی گناہ گاروں کی شفاعت کرنے والا. آپ کو ماہی بھی کہا جاتا ہے, آپ کا نام ماہی بھی بتایا گیا حدیث میں. ماہی کا مطلب گناہوں کو مٹانے والا. اللہ کے نبی نے ایسے ایسے نیک عمل بتائے کہ ان نیک عمل کو آپ کریں گے تو کرتے جائیے اور آپ کے گناہ مٹتے جائیں گے. آپ یہ کام کرتے جائیے اور گناہ مٹتے جائیں گے. اسی کو کلکی کہا گیا ہے. کلکی اس دنیا میں آئے گا, یعنی گناہوں کو مٹانے والا اس دنیا میں آئے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم وضو بناتے ہو, جب ہاتھ دھلتے ہو تو ہاتھ سے گناہ دھل جاتے ہیں. جب تم کلا کرتے ہو تو زبان سے جو گناہ تم نے کیے وہ دھل جاتے ہیں. جب تم چہرہ دھلتے ہو تو چہرے سے, آنکھ سے جو تم نے گناہ کیے وہ تمہارے مٹ جاتے ہیں. ہاتھ جب دھلتے ہو تو ہاتھ سے گناہ مٹ جاتے ہیں. جب تم پیر دھلتے ہو تو پیروں سے گناہ مٹ جاتے ہیں. میرے بھائیوں, آپ نے گناہ مٹانے کے ضابطے اور اصول بتائے کہ یہ کام کرو گے تو تم یہ گناہ مٹیں گے. نماز بھی گناہوں کو مٹانے کا ایک ذریعہ ہے. تو کلکی کا نام بھی ویدوں میں آیا ہے, گناہوں کو مٹانے والا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں کو مٹانے والے تھے. کیوں جھگڑا کیا جا رہا ہے آج؟ ضرورت ہے اس طریقے کے پروگرام کرانے کی کہ جس میں یہ بتایا جائے کہ یہ دھرم کبھی کسی کو لڑنا اور جھگڑنا نہیں سکھاتا ہے. جس مذہب کو تم ہمیں محمد رسول اللہ کا مذہب سے جوڑ کر اور تانا مارتے ہو, کہتے ہو کہ نیا دین, ہم نئے دین کو نہیں مانتے ہیں. یہ بہت پرانا دین ہے. جب بگڑ گیا اور لوگوں نے اس میں بگاڑ پیدا کر دیا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اصلی شکل سمجھانے کے لیے اور بتانے کے لیے بھیجا گیا ہے کہ آپ وہی دین لوگوں کو دیجئے جو اوریجنل دین تھا نوح کا, جو اوریجنل دین تھا ابراہیم کا, جو اوریجنل دین دیا تھا موسیٰ نے, اور جو اوریجنل دین دیا تھا عیسیٰ نے. کیا موسیٰ علیہ السلام نے یہی دین دیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے یہی تو کہا تھا, God is only one, اللہ صرف ایک ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے بھی تو یہی کہا تھا, there is no God but God is only one without second. کوئی خدا نہیں ہے, صرف خدا ایک ہے, دوسرے کو شریک نہیں کیا جا سکتا ہے. یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, وہ اللہ اکیلا معبود ہے. وحدہ, وہ اکیلا ہے, تنہا ہے. لا شریک لہ, اس کا کوئی شریک نہیں, اس کا کوئی ساجی نہیں. یہی کلمہ محمد رسول اللہ نے بھی بتایا. یہ تو ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ دونوں سے اگر نفرت ہے تو یہ دونوں چیزیں تمہاری کتابوں میں موجود ہیں.
اب نفرت، ہم سڑکوں پر نماز نہیں پڑھنے دیں گے. تم رام نومی کا جلوس خوب سڑکوں پہ نکالو، تمہارے کانوڑیے خوب نکلیں گے، تم سڑکوں پر خوب ہولی کھیلو گے، لیکن ہماری 15 اور 20 منٹ کی نماز آپ سڑکوں پر نہیں ہونے دیں. نماز سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ 15-20 منٹ میں آپ کا کیا بگڑ جائے گا؟ پہلی بات تو ہم اس کے قائل نہیں ہیں، نماز سڑکوں پر ہو یہ ہم اس کو نہیں مانتے، ہونا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، مسجد میں ایک جماعت ہو گئی، لوگ رہ گئے، بعد میں دوسری جماعت کر لیں، ٹھیک ہے، مسئلہ اس کا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ صرف ایک دھرم پر روک کیوں؟ مسئلہ اس بات کا ہے، ہمارے سکھوں کو دیکھ لو، دلی کے اندر ہر سنڈے کے دن کتنا بڑا لنگر لگاتے ہیں، رکشے والا بھی کھاتا ہے، کوئی بھی آئے، اور پورا چاندنی چوک کو جام کر اس کو روک لگا دی جاتی ہے اور راستے بدل دیے جاتے ہیں، اور وہ سڑک پر سب کو بھنڈارا کھلاتے ہیں. اور آپ لوگ بھی ہر منگل کو جو بھنڈارا سڑک پہ کھلاتے ہو، کتنا ٹریفک جام ہوتا ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ صرف ایک مذہب کے ساتھ یہ سلوک کیوں؟ اگر نماز سے نفرت ہے تو نماز تو تمہارے مذہب کے اندر بھی موجود ہے. کیوں نفرت ہے نماز سے؟ کیا کرشن جی نماز نہیں پڑھا کرتے تھے؟ اور نہیں پڑھتے تھے تو پھر شریمد بھاگوت گیتا کے 10ویں ادھیائے کا 6 ادھیائے کا یہ 10واں منتر کیا کہتا ہے؟ 6 ادھیائے کا 10واں منتر، یوگی اجیت ستتماتمانم رہسستھا ایکاکی اچتاتما نراشیر پرگرہ. پوری نماز ہے یہ. جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو پورے شریر کا یوگ کرو. یوگی اجیت ستتماتمانم، صرف کھڑے نہ رہو، عبادت اس طریقے سے کرو کہ پورے شریر کی ایکسرسائز ہو جائے، پورے شریر کی کا یوگ یہ ہے. اللہ اکبر، کھڑے ہیں آپ، اللہ اکبر، رکوع میں گئے، کمر اتنی سیدھی کر لیجئے بالکل کہ پانی کا بھرا ہوا پیالہ یا برتن آپ کی پیٹھ پر رکھا جائے تو گرے نہیں. تو آج ہماری نمازوں کا تو اللہ ہی رحم کرے، رکوع بھی صحیح سے ہو نہیں پاتا کہ اڑ کے فوراً سجدے میں گھس جاتے ہیں، جبکہ رکوع ایسا ہو کہ پیٹھ بالکل ایسی ہو جائے کہ اگر پانی کا بھرا ہوا برتن رکھا جائے تو گرے نہیں. جب آپ اس طریقے سے رکوع کریں گے، انگلیاں کھلی ہوں گی، گھٹنے کو ٹائٹ طریقے سے پکڑیں گے، تو یہ آپ کی پیروں کی نسوں کا کھچان ہوگا، اور آپ کی یہ نسیں رگیں جام نہیں ہوں گی، آپ کا بلڈ سرکولیشن بڑھے گا، دماغ تک پہنچے گا، اور آپ کو پیروں میں جو رگیں کھچتی ہیں اس کی بیماری آپ کی ختم ہوگی. لیکن آپ کو تھوڑا لمبا رکوع کرنا پڑے گا، 3 بار نہیں، سبحان رب العظیم، سبحان رب العظیم، سبحان رب العظیم نہیں، آپ کو بہت اطمینان سے پڑھنا پڑے گا، ایسے رکوع کر کے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. کم سے کم یہ 3 بار پڑھیں گے، اتنی دیر میں آپ کے رگوں کا کھچاؤ ٹھیک ہوگا اور بلڈ سرکولیشن اچھا ہوگا. اس کے بعد آپ کہیے سمع اللہ لمن حمدہ، سبحان رب العظیم، سبحان رب العظیم، سبحان رب العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر. یہ کوے کی چونچے مارو گے تو فائدہ نہیں ملے گا کچھ. یہ بلڈ سرکولیشن، یہ ایکسرسائز ہے. اس کے بعد اٹھیے، پھر سجدے میں جائیے، دونوں پیر آپ کے اس طریقے سے مڑے ہوئے ہوں، ایسے مان لیجئے ادھر آپ منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، قبلہ ادھر ہے، تو یہ ایسے پیر آپ کے مڑے ہوئے ہوں. یہاں سے جب رگیں کھچیں گی اور ریڑھ کی ہڈی تک پہنچتے ہوئے دماغ تک، سجدہ رکوع سے تھوڑا لمبا کیجئے. اگر آپ نے 3 مرتبہ پڑھا ہے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی رکوع میں، تو 5 مرتبہ کم سے کم پڑھیے سجدے میں.
سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ رکوع کی بنسبت سجدہ تھوڑا لمبا، کیوں؟ کیونکہ سجدے میں انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور جب آپ سجدہ کریں گے تو بلڈ کا سرکولیشن آپ کے دماغ تک پہنچ جائے گا۔ امریکہ کا ڈاکٹر مورس لکھتا ہے اپنی کتاب کے اندر، جو آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو اور سجدہ لمبا کرتا ہو، ایسے آدمی کو برین ہیمبریج کی بیماری نہیں ہوتی ہے، کیونکہ بلڈ اس کے دماغ تک پہنچ جاتا ہے۔ نماز کے ایسے آپ کھڑے ہیں تو بلڈ آپ کے دماغ تک پہنچ تو رہا ہے، لیکن اس کی وہ پوزیشن نہیں ہے، وہ اسپیڈ نہیں ہے۔ جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو بلڈ پوری اسپیڈ کے ساتھ آپ کے دماغ کی ایک ایک رگ اور ایک ایک نس کو تر و تازہ کر دیتا ہے، وہاں تک پہنچ جاتا ہے بلڈ کا سرکولیشن۔ ایسے آدمی کو کبھی برین ہیمبریج کی بیماری نہیں ہوتی، دماغ کی نس نہیں پھٹتی۔ لیکن سجدہ تھوڑا لمبا ہونا چاہیے، وہ سجدہ نہیں جو ابھی رکوع کی طرح بتایا، سبحان رب العلیٰ، سبحان رب العلیٰ، سبحان رب العلیٰ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کوئی نمازیں تھوڑی ہیں۔